السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی حقیقت ون ٹی وی کی طرف سے آپ کے ساتھ عوام کی عدالت میں عوام کی بات۔ ناظرین، آج میں ڈاکٹر علی آپ کی خدمت میں بے شمار انتہائی اہم خبریں لے کر پیش ہوا ہوں۔ آپ کی یا یوں کہہ لیں کہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، بریک کرنے جا رہا ہوں، جو بھی نام دے لیں، وٹ ایور، لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، کہتے ہیں کہ اپنے ہی گرائیں گے نشے من پہ بجلیاں۔ جی جناب، جہانگیر ترین، ایک وقت تھا کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کی دوستی ایسے تھی کہ کہتے ہیں درمیان میں سے تیلا بھی نہیں گزرتا، یعنی ہوا بھی نہیں گزرتی، اتنے نزدیک تھے بالکل۔ یہ آپ نے 2017 2018 جتنی الیکشن کیمپین ہوئی اس میں آپ نے دیکھا ہی تھا، عوام ساری عوام جانتی ہے، آن ریکارڈ ہے بھی باتیں، وہ کلپس پڑے ہوئے ویڈیو ہر جگہ پہ، کہ جہانگیر ترین نے کتنی محنت یا کتنا پیسہ کتنی دولت اپنی جو ہے وہ پانی طرح بہا کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ یوں کہہ لیں کہ مور دین 80% یہ جہانگیر ترین صاحب کا ہی ہاتھ ہے ان کو وزیر اعظم بنانے میں، کیونکہ نہ صرف انہوں نے پیسہ خرچا بلکہ انہوں نے جو یہ حکمت عملی تیار کی تھی اور اختیار کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کیا تھا کہ جتنے بھی سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دی جائے پاکستان تحریک انصاف کی، اور یہ 2018 کے الیکشن میں اس چیز پہ عمل درآمد ہوا تھا۔ موسٹ آف اٹ یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے جیتے تھے، پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا، 2018 میں ہوا کہ وہ لوگ تھے کہ جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا یا جن کو عوام جانتی تھی، یا وہ لوگ تھے جن کا عوام کے ساتھ یعنی کہ کنیکشن تھا، وہ عوام میں رہنے والے لوگ تھے، عوام کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ پہلے جتنے بھی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف نے آج تک حصہ لیا تھا، یہ اپنی ٹکٹس ان لوگوں کو دیتے رہے جن کو عوام جانتی بھی نہیں تھی، یا یوں کہہ لیں کہ جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ یہ جہانگیر ترین ہی تو تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، نہ صرف یہ مشورہ دیا تھا بلکہ اس کی پوری حکمت عملی تیار کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا، اور عمل درآمد کرتے ہوئے جتنے اخراجات بھی آئے وہ انہوں نے اٹھائے تھے خود سے۔ وہ یہ کہ سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والوں کو اکٹھا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے، اور ایسا ہی ہوا تھا، تبھی یہ جماعت جیتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب وہ جب میں نے شروع میں کہا نا کیا اپنے ہی گرائیں گے نشے من پہ بجلیاں، تو اس کے اوپر بھی ناظرین ہماری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کا جو ہیڈ لائن یا جو سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے، کیا اپنے ہی گرائیں گے نشے من پہ بجلیاں، آگے کوشچن مارک ہے۔ تو آپ وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اور آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ اور وہ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے ناظرین کہ اس کے پیچھے میں نے اتنی تمہید اس لیے باندھی، وہ کہتے ہیں کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اللہ کرے اتری جائے، آمین ثم آمین۔ جہانگیر ترین کے خاص الخاص بندے نذیر چوہان ایم پی اے جو ہیں، ان کو اریسٹ کر لیا ایف آئی اے نے، پہلے ان کو پولیس نے اریسٹ کیا، پھر ایف آئی اے نے اریسٹ کیا، اب دوبارہ پھر پولیس نے اریسٹ کر لیا شہزاد اکبر صاحب کے مقدمے کی چکر میں، کہ پہلے تو جو بھی کیسز تھے وہ یہ تھے، اس کے اوپر پہلے میں بات کر لوں، پھر میں شہزاد اکبر کی طرف بھی آؤں گا۔ کہ نذیر چوہان صاحب کو انہوں نے اس چکر میں اریسٹ کیا تھا کہ ان کی کوئی انٹرسیپٹ کی ہے واٹس ایپ میسیجز، کہ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے کوئی حکومت کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی ہے، جو غداری میں آتا ہے، ٹریٹرز کے جو ہیں اس میں آ جاتا ہے بندہ۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اب ہمارے جو بھی موجودہ اعلیٰ حکام ہیں ان کو قتل کی دھمکی بھی دی ہے، اور ناظرین یہ بڑا سیریس کرائم ہے، اس کے اوپر ان کی ایف آئی آر ہوئی تھی، سارا وہ سائبر کرائم والے بھی ایکٹیو ہو گئے تھے، اور ساتھ ساتھ جو اقدام قتل کی ان کے اوپر دفعہ لگی۔ پھر اب جب ان کی وہاں سے بیل ہونے والی تھی تو شہزاد اکبر صاحب نے اپنی جو ہے نا وہ لیچیاں ڈال دی ہیں جا کے بیچ میں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے میری اور میری فیملی کے خلاف کوئی ایسی کوئی باتیں یا پروپیگنڈا کی ہے کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں پورے ٹبر میں اپنی فیملی میں منہ دکھانے جگہ نہیں رہا، نک کٹاتی ہے، کہتے ہیں ساری ہماری ناک کان سارا کو کٹوا دیا، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری عزت کی دھجیاں بغیر دی ہیں، شہزاد اکبر صاحب کا کہنا ہے۔ تو اب ان کے پاس کہتے ہیں جی میرے پاس ثبوت بھی ہے اس چیز کے، اور میں نے وہ ایف آئی آر کٹوا دیا، اور اس کے اوپر بھی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو جیسے میں نے ابھی عرض کیا شروع میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہ ایم پی اے نذیر چوہان صاحب جہانگیر ترین کے خاص الخاص آدمی ہیں، یہ ان کے گروپ جو ہم خیال گروپ ابھی 2-3 مہینے پہلے تشکیل دیا جہانگیر ترین صاحب نے، جب ان کے اوپر شکنجہ کسنے لگی تھی نیب بھی اور ایف آئی اے اینٹی کرپشن والے بھی شوگر مافیا کے چکر میں، تو انہوں نے ایک جہانگیر ترین ہم خیال گروپ بنا لیا، تاکہ اگر مجھے اریسٹ کیا گیا
تو وہ ہم خیال گروپ جو تھا وہ سارے کے سارا تقریباً کہہ لیں کہ موجودہ ایم پی ایز اور ایم این ایز پر مبنی تھا، جس میں تقریباً 25 سے زیادہ ایم این ایز اور 38 یا 40 تقریباً کے لگ بھگ ایم پی ایز۔ ناظرین بہت بڑا گروپ انہوں نے بنا لیا جو ان کے ساتھ ہے، اور ان کے اشارے پہ وہ یعنی کہ اگر وہ چھوڑتے ہیں پارٹی یا ریزائن دیتے ہیں تو حکومت کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بات واقعی قانون اور آئین کے عین مطابق ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے آپ پالیسی یا رولز اینڈ ریگولیشنز بھی جتنے بھی لا ہے وہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہ ایم این ایز ایم پی اے اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے ہم خیال گروپ کے جو ممبرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں سارے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جلتی پہ تیل پھینکنے والی بات، پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو جب للکارا فواد چودھری صاحب نے، اور آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہے نا وہ وزیر فواد چودھری صاحب، کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سندھ میں اپنی حکومت قائم کرنے جائے گی اگلے الیکشن میں 2023 میں، تو دیکھیں وہاں پہ بڑے بڑے سیانے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا صحیح اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ میں آئے تو کیا ہم ہی پنجاب میں جا کر کے ان کی حکومت کو تھوڑا سا ہلا نہیں سکتے کیا؟ بڑا صحیح میٹھا صحیح آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں یہ کارروائی کرتے ہوئے اب جلتی پر تیل پھینکا ہے۔ وہ ایسے وہ اس طرح بولتے ہیں نا سارے، اب آبویسلی انہوں نے وہاں بیٹھ کے فارسی میں تھوڑی بات کرنی ہے، انہوں نے اسی زبان میں بات کرنی جو زبان بولتے ہیں۔ اب جیسے اب یہاں پہ جب بولا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وہ سیدھا کہتے ہیں جے میں اونٹ لال کی طرح تو کسی نے کی تکلیف ہے، اب جب پنجابی میں بات کرتے ہیں تو اسی طرح ہی یہ ساری بات جو جہاں جہاں سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنی زبان میں ویسی بات کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس چیز کو اس لیے تھوڑا کاپی کیا یا انٹرپریٹ کیا ہے کہ ان کی زبان بولی ہے تاکہ کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین میاں محمد سنگرو اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں پرانے بوڑھے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کے لوگوں کے ساتھ جوڑ توڑ شروع کر دی ہے یہ نذیر چوہان والے معاملے پہ، اور جہانگیر ترین صاحب نے یہ بیان دے دیا اوپنلی اسٹیٹمنٹ دی ہے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ اگر ہمارے جو رکن ہیں جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کے نذیر چوہان صاحب، ان کے خلاف جو حکومتی اقدامات کر رہی ہے حکومت، وہ حکومت کے اپنے خلاف ہی جائیں گے۔ مکمل اسٹیٹمنٹ ہے یہ اور آن ریکارڈ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان ادر ورڈز ڈھکے چھپے لفظوں میں کہ جہانگیر ترین صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نذیر چوہان کے خلاف یہ ذاتی رنجش جو انہوں نے اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی اس دن سے جس دن انہوں نے خان زیب شاہ خان زیب کیا نام ہے یار اس کا، ہاں شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ پروگرام میں آ کے انہوں نے ایک بیان دیا تھا۔ جب شاہ زیب خان زادہ نے پوچھا کہ نذیر چوہان صاحب آپ کی کیا میٹنگ ہوئی ہے آج جہانگیر ترین گروپ کی آج عشائیہ تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا ہے کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، اگر یہ اریسٹ ہوئے یا ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی ہوئی تو ہم یہ حکومت گرا دیں گے۔ یعنی کہ حکومت پی ٹی آئی تحریک انصاف کو بڑا زوردار جھٹکا یا دھچکا لگے گا، اور آج ہم نے یہ حلف لیا ہے۔ تو اس کے فوراً بعد شہزاد اکبر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر جو رہنما ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جی یہ نذیر چوہان نے جو کہا ہے اس میں مجھے ابھی بھی یاد ہے ناظرین، فیصل آرڈا کے الفاظ تھے، اور آف دی ریکارڈ شاید پروگرام تھا یا آن ریکارڈ whatever، مگر وہ تھا بہت بڑا پروگرام جس میں فیصل واڈا نے اگلے دن ہی آ کے کہا تھا کہ نذیر چوہان جیسے ایم پی اے تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ مطلب جب ان سے پوچھا کہ کیا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے جی اگر ایک ایس ایچ او پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت گورنمنٹ جو ہے ایک ایس ایچ او کی گاڑی بھر کے پولیس کے ساتھ ان کے گھر بھیج دے، ان کو اٹھا کے لے آئے تو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے، یعنی کہ چھتر پلیٹ ہوگی نا دو چار گھنٹے تو یہ ٹھیک ہو جائے، ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ کہتے ہوئے تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، یہ کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کسی بات کی مولی نہیں ہے۔ تو ناظرین اب آپ 2 + 2 = 4 کریں ذرا کہ یہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کی جس دن وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں پہ حلف برداری ہوئی تھی،
اسی دن شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں آ کے انہوں نے نذیر چوہان نے فون پہ بات ہو رہی تھی، خود ہی پریزنٹ نہیں تھے وہاں پہ، فون پہ بات ہو رہی تھی، آن ریکارڈ ہے یہ بات. یہ پروگرام کا نام بھی میں نے اس لیے مینشن کیا تاکہ یہ ساری کڑیاں جو کڑیوں سے کڑیاں ملی ہوئی ہیں یا ہم نے ملائی ہیں، مکمل فرانزک اور کرنے کے بعد، انجینئرنگ کرنے کے بعد یہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائیں یا آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ اصل اس کی جڑیں کہاں ہیں یا اصل اس کی وجہ جو ہے یا گہرائی کہاں تک ہے یا کہاں جا کے اس کی ملی ہوئی ہیں ساری کڑیاں. تو یہ اس وقت سے رنجش چلی آ رہی تھی. اب وہ نکالنے کے لیے پرسنل گرج کہہ لیں، جس کو انگلش میں گرج کہہ لیں یا رنجشیں کہہ لیں، اس چیز کو کرنے کے لیے پورا یا اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا. اور ادھر سے جہانگیر ترین صاحب نے بھی یہ بیان دے دیا ہے اوپنلی، ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے اس کی مین بریکنگ نیوز کہ یہ حکومتی اقدامات جو نذیر چوہان کے خلاف ہو رہے ہیں یہ حکومت کے اپنے خلاف ہی جائیں گے. تو ہم نے پرواہ نہیں کرنی چاہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سڑ کے بھی سارا کچھ سوا ہو جائے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ I've got nothing to lose but you have got a lot to lose، کہ میرے پاس اتنا گنوانے کے لیے نہیں ہے مگر تمہارے پاس گنوانے کے لیے بہت کچھ ہے. تو ایسے بندوں سے پنگے شنگے نہیں لینے چاہیے جو بندے پہلے ہی سب کچھ گوا بیٹھے ہیں یا ان کے پاس اتنا گوانے کے لیے نہیں ہے. اپنی جو ہوتی ہے نا وہ ہوم ورک پورا کرنا چاہیے. ہمیشہ بڑوں نے کہا ہے کہ if you have got a lot to lose then you shouldn't mess up with the person who doesn't really have much to lose. تو ناظرین یہ تو تھی نذیر چوہان والی بات. اور اس کے پیچھے جتنے بھی آئے رنجشیں آئیں یا گرج ہوئے، اب اس کے اوپر مزید جو پیش رفت ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں. ان کے پروڈکشن آرڈر ویسے ایشو ہو گئے ہیں. آج یہ قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں ایم پی ہے نا، صوبائی اسمبلی میں یہ پیش ہوئے ہیں. وہ اپنا جو ان کی ڈیوٹیز ہیں فرائض ہیں وہاں پہ انجام دے کے یہ واپس جائیں گے جیل. اگر ان کی ضمانت ہوئی تو ضمانت اس کے اوپر بھی جو بھی پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی آخر پہ ایک اہم خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ زرداری صاحب کے جو کیسز چل رہے ہیں، جتنے بھی ریفرنس ہیں، چاہے وہ نیب میں ہیں، چاہے وہ ایف آئی اینٹی کرپشن میں ہے، چاہے وہ ان کی جو غیر قانونی یا مشکوک ٹرانزیکشن کے متعلق ہے، بے شمار زرداری یا زرداری فیملیز کے اوپر کیسز ہیں آن گوئنگ. ان کے اوپر انتہائی اہم ترین پیش رفت ہونے جا رہی ہے ود نیکسٹ 2 to 3 days. تو یہ میں اس وقت کے لیے اس چیز کو تجسس کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. میں ابھی وہ جو کیس ہے جس کے اوپر ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے امیڈیٹلی آن دا اسپاٹ، اس کے متعلق آپ سے لازمی تفصیلاً بات ہوگی ناظرین، تفصیلاً شیئر کروں گا ساری ڈیٹیل. اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر علی کو حکمت ٹی وی کی طرف سے اجازت دیں. آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام کی عدالت میں عوام کی بات. پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی افواج اور ISI زندہ باد.